السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حالات پر غور نہیں کیا جن لوگوں کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، کتاب کا کچھ علم دیا گیا؟ وہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور کفار و مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ اچھے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرما دے ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 51 52 یعنی 51 اور 52 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ترجمہ سے بہت کچھ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. دراصل یہی وہ قرآن کریم ہے جو دنیا میں ایک آدمی کو آئینہ دکھا دیتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہے اور کتنے پانی میں ہے. یہ قرآن کریم ہے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اس میں اپنے آپ کو تلاشا کرتے تھے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں، اور اپنے آپ کو تلاش کر کے سائڈ نہیں لگتے تھے. تلاش کر کے پھر وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے تھے کہ قرآن مجید کیسا انسان چاہتا ہے، کس طرح کا انسان چاہتا ہے. دیکھیے لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بتلایا. حالانکہ اس صورت کریمہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکام نازل فرمائے ہیں جو سماج و معاشرے کو پرامن بنانے والے ہیں، جو سماج و معاشرے کو خوشحال بنانے والے ہیں، جو اسلامی سماج و معاشرے کو ایک مثالی سماج و معاشرہ بنانے والا ہے. لیکن یہ جو باتیں ہیں وہ بھی انہی باتوں کا حصہ ہے. اگرچہ یہودیوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے، لیکن یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں جو بار بار بتلایا جا رہا ہے وہ اسی لیے بتلایا جا رہا ہے. اس میں دو پہلو ہیں ہمارے لیے. پہلا پہلو یہ کہ یہود و نصارہ جو سوچ رکھتے تھے، جو فکر رکھتے تھے، جیسے ان کے اسٹیپس ہوتے تھے، جس طرح سے وہ لوگ کارکردگی کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ایسی کارکردگی سے بچنا چاہیے اور اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے. اور دوسرا پہلو اس طرح سے بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اللہ کی کتاب کے اگینسٹ میں عمل کیا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا. ممکن ہے اور یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر مسلمان بھی انہی حرکتوں پر پڑے رہیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی حال ہوگا جو یہودی اور عیسائی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا. اور اگرچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے، لیکن اس میں امت کے لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے. کیا بتلایا جا رہا ہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور و فکر کیا جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا گیا، کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت. جبت پر ایمان لاتے ہیں اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. جبت کس کو کہتے ہیں؟ جتنے بھی خرافات ہیں، جتنے بھی اوہام ہیں، ان کے لیے جامع لفظ ہے. جیسے جادو، ٹونے، ٹوٹکے، جنتر منتر، سیارہ کیسے انسانوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ستاروں کی چال کیسے انسان کو خراب کرتی ہے، فال کیسے نکالا جاتا ہے، کیسے تعویذ گنڈے کام کرتے ہیں، کس طرح سے شرکیہ فال جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. ان تمام چیزوں کے مجموعے کو جبت کہا جاتا ہے. اور طاغوت کہتے ہیں ہر اس طاقت کو جس کو اللہ کے مقابلے میں ایک مسلمان یا کوئی انسان اس کو تسلیم کر لے. اللہ کے مقابلے میں کسی بھی طاقت کو اگر تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے قانون کو وہ تسلیم کر لیتا ہے، وہی طاغوت ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرنا، دوسرے کے بتائے ہوئے طریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں سمجھنا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں. چاہے وہ گاؤں کا چودھری ہو. ابھی تو چودھری لوگ نہیں رہتے، پہلے گاؤں کے چودھری ہوا کرتے تھے جن کے سامنے سب لوگ گھٹنے ٹیکے رہتے تھے. اگر چودھری صاحب گزر گئے تو کوئی گھٹنے سے اوپر اٹھ نہیں سکتا ہے، کپڑے ٹھیک سے نہیں پہن سکتے ہیں. چودھری صاحب کا جیسا حکم ہوگا ویسے ہی کرنا ہوگا. چودھری صاحب اچھا بولے تب بھی ہاں کہنا ہوگا، برا بولے تب بھی ہاں کہنا ہوگا.
تو گاؤں کا چودھری بھی ہو سکتا ہے، پیر اور مشائخ بھی ہو سکتے ہیں، سجادہ اور گدے نشی بھی ہو سکتا ہے، جمہوری اور سوشلزم نظام بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ فرعون اور نمرود جیسا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بھی طاغوت کے اندر آتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں بندہ تسلیم کر لے وہ طاغوت ہے، جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے وہی طاغوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور و فکر کیا جن کو کتاب کا علم دیا گیا؟ کیا مطلب اس کا؟ کتاب کا علم دیا گیا، کوئی چھوٹا موٹا علم نہیں دیا گیا ہے، کتاب کا علم دیا گیا، توریت نازل کیا، انجیل نازل کیا، اس کا علم ان لوگوں کو دیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور و فکر نہیں کیا جن کو کتاب کا علم دیا گیا، اس کے باوجود وہ لوگ جبت پر ایمان لاتے ہیں اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، خرافات، جادو، ٹونے ٹوٹکے، تعویذ اور گنڈوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو اپنا ماوا اور ملجا تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں نا، یہ ان ایمان لانے والے مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ ان ایمان لانے والے مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ دراصل یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہودی لوگ ایک موقع سے یہودی کے دو بڑے بڑے سردار کعب بن الاشرف، ہوئی بن الاخطب، یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ سب مضبوط باتیں ہیں دلیلوں کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے، اس کو ایسے ہی چپکے مت سمجھیے گا۔ یہ باتیں بالکل اسی طرح سے سچ ہیں جیسے یہ سورج سچ ہے، جیسے نکلتا ہوا دن سچ ہے، ویسے ہی یہ باتیں سچ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے دو بڑے بڑے سردار مکہ کے اندر گئے۔ کیوں گئے؟ یہ جو مسلمان ہیں ان کا بھرکس نکال دینا ہے۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں سے زیادہ قریب یہودی اور عیسائی لوگ ہی تھے، یہ مشرکین جو تھے یہ مسلمانوں کے قریب نہیں تھے۔ کیوں قریب تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے کتاب سے نوازا، اور ان یہودی اور عیسائی لوگوں کو بھی اللہ نے کتاب سے نوازا، ان کے اوپر بھی اللہ کا حکم نازل ہوا، مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ کا حکم نازل ہوا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ مسلمان بھی جانتے تھے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ یہودی اور عیسائی لوگ بھی جانتے تھے۔ لیکن یہودی اور عیسائی میں سے دو بڑے بڑے سردار مشرکین مکہ کے پاس گئے کہ سب مل کر کے مسلمانوں کا کچمر نکال دیں گے۔ تو یہ لوگ علم والے تھے، ان کو کتاب ملا تھا، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے مشرکین مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ بتلاؤ کہ ہم لوگ زیادہ بہتر ہیں یا یہ مسلمان زیادہ بہتر ہیں، یعنی ہم مشرکین زیادہ بہتر ہیں یا یہ مسلمان زیادہ بہتر ہیں۔ تو اب یہودی لوگ تو بہت چکر میں پڑ گئے کہ ان سے تو ہم مدد لینے کے لیے آئے ہیں اور مسلمانوں سے تو دل میں خنس ہے۔ تو کہا کہ اچھا بتاؤ تم لوگ کیا ہو اور مسلمان لوگ کیا ہے؟ تو مشرکین لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم جو ہے لوگوں کی بڑی خبر گیری کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے لیے اونٹ ذبح کر کے ان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو دودھ اور پانی پلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ اور یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ لوگوں کی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، لوگوں کو رشتوں سے توڑ کر کے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہودی لوگوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگ بہتر ہو اور وہ لوگ تم سے اچھے نہیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک کلپ سنا تھا جس میں گرین پگڑی لگائے ہوئے بہت بڑے علامہ دقاقہ سجادہ نشین مسند نشین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جانتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں۔ دیکھیے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو اس زمانے میں کھیل کھیلا گیا آج بھی وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہی کھیل آج بھی کھیلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو طریقہ ہے وہی نجات کا طریقہ ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ قرآن کریم کی اتباع کرنے والے ہیں، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مقابلے میں پوری دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو برا مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں انہوں اچھے نہیں، کیا تو بھی تمہیں ہو جانا، لیکن ایسے نہیں ہونا، ایسا کہتے ہیں لوگ، آج کے ڈیٹ میں بھی کہتے ہیں۔ قرآن کی اتباع مت کرنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ مت جانا، باقی جو چاہے بن جانا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں ہندو تو ہوں، وہابی نہیں ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ہر کچھ گوارا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی اتباع گوارا نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ محترم سامعین کرام، بالکل یہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہودی اور عیسائی یہ لوگ مشرکین مکہ کے سامنے کلیئرلی کہتے تھے کہ آپ لوگ زیادہ اچھے ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے جو ماننے والے ہیں یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہودی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب میں بتلا دیا کہ شرک ایسا بدترین گناہ ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے مقابلے میں یہ جو مسلمان ہیں یہ موحدین ہیں، یہ ان مشرکین سے ہزارہا گنا بہتر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ ایمان والوں سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ماننے والوں سے 1000 گنا زیادہ ہدایت پر ہیں یہ لوگ۔ محترم سامعین کرام، ان کے ان عمل کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا، کیا کہا؟ اولئک الذین یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرما دیا۔ سامعین کرام، آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جبکہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، ایسے دور میں اگر مسلمان ان تمام گھیرا بندیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے صرف ایک ہی آپشن ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ایسے پریشان کن حالت سے اگر نکلنا چاہتے ہیں ان کے سامنے صرف ایک ہی ون وے ہے، دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے، اور وہ ون وے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر وہ چلنے لگے، جس طرح سے صحابہ کرام 313 ہونے کے باوجود جنگ خندق میں ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کو لقمہ اجل بنا دیا جائے گا، اس کے باوجود صحابہ کرام کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی دیا، اگر آج مسلمان اسی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیلنج سے ان کو آگے بڑھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرما دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کا وہی ہے کہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے، مشرکین کو کہا جا رہا ہے، خاص طور سے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، یہ جو مشرکین ہیں، یہ مشرکین مکہ جو ہیں، ان کو تم ساتھ ملا کر کے مسلمانوں کا کچمر نکلنا چاہتے ہو، یہ یہود و نصارہ ان مشرکین کو چھوڑ دو، پوری دنیا کو بھی اگر ساتھ ملا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت فرما دیا ہے، تم کبھی بھی جیت نہیں پاؤ گے۔ جیتے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جیتے گا تو اللہ کا طریقہ ہے۔ تو آج کے ڈیٹ میں بھی مسلمان جس طرح سے سمٹتے جا رہے ہیں، جس طرح سے چکرویو میں پھنستے جا رہے ہیں، جس طرح سے گھیرا بندی ان کے ارد گرد تنگ ہو رہی ہے، اگر اس سے نکلنا ہے تو ان کے لیے بس ایک راستہ ہے، وہ واحد قرآن کریم کا راستہ ہے، وہ واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا راستہ ہے۔ اس راستے کو اپنا لیں گے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر سے ہٹ جائے گی، اور اگر نہیں اپنائیں گے تو جیسا ابھی چل رہا ہے آنے والے 2-4-5 سالوں میں اس سے بھی بدترین حالات آنے والے ہیں، اس سے بھی بدترین حالات آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومن مسلمانوں کو نیک سمجھ اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومن مسلمانوں کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو کتاب و سنت کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا لگتا تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے اور ہمیں جو قرآن میں بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا